ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اب کے میزبان افضال احمد کا سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ بڑی امانت ہمارے پاس ہے کہ جس کو آج میں ضرور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اوپر سے کچھ لوگوں نے پتھر مارے، لیکن میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مرنا تو دور، اس کے بدن سے خون بھی نہیں نکلا۔ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کا جملہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو آخری امام سے ملاقات کر چکی ہیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے خون بھی نہیں نکلا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تمہارے کیا ہو گیا، کیسے خون نہیں نکلا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی امانت ہے نوے امام کی کہ جس کو میں اپنے بازو میں باندھ کر رکھتا ہوں، کبھی مجھ کو کسی دشمن سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ سنیے، اب جو اصل واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں، یہی ام الفضل، میں نے عرض کیا کہ یہ نانا بننا چاہتے تھے، لہٰذا ام الفضل کی شادی کی ہے نوے امام سے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ مجھ سے اسی بغداد میں ایک عورت نے آ کر کہا، اچھا امام کی عمر مبارک تقریباً ہو چکی ہے 15-16 سال کے آس پاس، ایک عورت نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو شیعوں کے امام کی زوجہ ہوں، شیعہ جن کو اپنا نواں امام مانتے میں ان کی زوجہ ہوں۔ اس نے کہا تم غلط کہتی ہو، میں ان کی بیوی ہوں۔ کہا بس مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو ہی نہیں سکتا ساری باتیں۔ کہا میں نے فوراً، چونکہ بغداد ہے، میں نے فوراً اپنے ابا کو نمائندہ اپنا بھیج کے خبر دی کہ دیکھا جن کے ساتھ آپ نے میری شادی کی تھی انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، یعنی نوے امام نے ایک اور بیوی ان کے پاس ہے۔ میرے باپ نے، یعنی مامون اس وقت شراب کی عالم میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا، وہ اتنا غصے میں آیا کہ وہ مامون اپنی جگہ سے اٹھا تلوار لے کے آیا، امام کے بیت الشرف میں اپنی تلوار سے اتنے حملے کیے کہ امام پوری طرح سے، اس کے اعتبار سے امام پوری طرح سے زخموں کی تاب نہ لا کے گویا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مامون واپس آ گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح میں جب اس کا نشہ اترا تو اس کو بتایا گیا، یہ بیٹی بھی آئی بھاگ کے، ام الفضل بھی آئی، اس نے بتایا کہ رات میں جو میں نے خبر تم تک پہنچوائی تھی خبر غلط تھی، اس لیے کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نے تحقیق کیا اس عورت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اس موقع پہ ماموں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہے، کہ رات میں نے خبر بھجوائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے، غلاموں سے پوچھا، اس نے بتایا کہ سرکار آپ تو تیش میں آ کے گئے تھے اور جا کے وہاں کے اوپر تلواریں اتنی چلائی تھی آپ نے کہ آپ نے تو گویا ان کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنے غلام یاسر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ اس وقت عالم کیا ہے، کتنا زخم ہوا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ یاسر آیا، دیکھا کہ نوے امام مصلی پہ تشریف فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ رات میں، اچھا یاسر تھا اس وقت، یاسر اس وقت کھڑا دیکھ رہا تھا جب مامون تلواریں مار رہا تھا۔ مامون نے اس موقع کے اوپر جب تلوار مار لی تھی، یاسر وہاں پہ چونکہ موجود تھا، وہ جانتا تھا کہ کہاں کہاں زخم آنے چاہیے، سر پہ، شانے پہ، بدن پہ۔ جب مولا کو اس عالم میں دیکھا تو یہ خود لرزنے لگا یاسر۔ اس موقع پہ یاسر نے، مولا نے نماز مکمل کر لی، یاسر نے کہا اچھا، وہ اب دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، زخم ہے یا نہیں بدن میں، ہو سکتا ہے سر کا میں نے دیکھنے میں دھوکہ کھایا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا موت کا وقت آ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عبا مجھے دے دیں تاکہ میں اس عبا کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کروں۔ مولا نے اپنی عبا اتاری، اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جب اس نے دیکھا عبا کے نیچے، عبا بدن چھپ جاتا ہے یہ عبا میں، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر اندر زخم ہوگا تو خون کے نشان دکھائی دیں گے کپڑے پہ، کہیں خون کے نشان نہیں تھے۔ تب یاسر نے بتایا کہ رات میں جس موقع کے اوپر آیا تھا میں اپنے مالک کے ساتھ، انہوں نے آپ پہ حملے کیے تھے۔ مولانا نے کہا مجھے پتا ہے۔ کہا آپ کو زخم نہیں لگا؟ کہا کوئی زخم نہیں لگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس ایک حرز موجود ہے، میں اس حرز کو اپنے پاس جب بھی رکھتا ہوں مجھے کسی دشمن کی تلوار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اب معافی تلافی ہوئی، مامون نے معافی مانگی، یاسر بیچ میں واسطہ بنا، زوجہ واسطہ بنی۔ مامون نے اس موقع پہ کہا کہ آپ وہ حرز مجھے بھی دے دیجئے۔
یہ کرم ہے. واقعاً امام کا جو لقب ہے جواد یعنی عطا کرنے والے اس بنا پر, یعنی واقعاً جواد ہے, اس بنا پر ہی نہیں اور بھی اسباب ہیں, واقعاً جواد ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں کل صبح تمہیں بھی ہرس دیتا ہوں. اس کے بعد روم سے جنگ ہوئی ہے مامون کی, اس کے بعد ترکوں سے جنگ ہوئی ہے, ہر جنگ میں مامون کامیاب ہوا ہے. کیوں؟ اسی حرص کی بنا پہ. اس حرص کے تقریباً 14 بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں. میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے ذہن میں متوجہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کون کون سی بڑی امانتیں موجود ہیں اور ان امانتوں کو ہمیں کس طرح سے اپنے ساتھ قرار دینا چاہیے. بہت سارے فوائد میں سب تو نہیں عرض کروں گا لیکن کوشش کروں گا کچھ آپ تک پہنچا دوں. ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان کو خوف نہیں محسوس ہوتا, ڈر. اگر اس کے پاس حرص ہے, ہمارے نوے امام کا جو بڑا مشہور ہے, البتہ اس کے لکھنے کا خاص طریقہ ہے, اس کے پہننے کا خاص طریقہ ہے, لیکن فائدے میں عرض کر رہا ہوں. انسان کو خوف محسوس نہیں ہوتا, انسان ظالم حاکم کے شر سے محفوظ رہتا ہے, شیاطین سے محفوظ رہتا ہے, جنات سے محفوظ رہتا ہے. بہت فائدے. اسی طرح سے آنکھ سے انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں, جیسے مثال کے طور کے اوپر انسان کو نظر لگ جاتی ہے, اس سے بھی محفوظ رہتا ہے یہ انسان. اسی طرح سے انسان قتل سے, انسان دشمنوں کی سازشوں سے, انسان بھوک اور پیاس سے, انسان وسوسوں سے, ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. بڑا اہم ہے یہ حرص, یہ امانت ہے ہمارے آقا اور مولا کی, اور اس کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے کہ اس کو مؤمنین اپنے درمیان قرار دیں اور اس کو ضرور استعمال کریں. لہٰذا اس حرص امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں. لیکن تاکیداً کہہ رہا ہوں, یہ جو پرنٹڈ ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے کمال نہیں ہے. اصل امام نے جو فرمایا ہے کہ ہاتھ سے لکھا جائے, لہٰذا ہاتھ سے لکھ کر اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرور کوشش کیجئے. بڑے اس کے فوائد ہیں, بڑی عظمتیں ہیں. یہ نوے امام کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. خوشحال نمبردار مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیں. نمبردار اتحاد زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.